بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی پالیسی حصہ دوم یا دوسرا حصہ۔ اس سے پہلے سیاسی پالیسی کے حوالے سے ہم نے ایک سبق مکمل کر لیا۔ اپنی عادت اور معمول کے مطابق ہم اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے اس سبق کی دہرائی کریں گے جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا۔ تو ہمارے پچھلے سبق کا عنوان تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی پالیسی حصہ اول۔ اپنے اس سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ اقتدار کے مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ پھر ریاست مدینہ کے قیام کے کیا اصول تھے یہ ہم نے جانا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حکمت عملیہ کیا ہوا کرتی تھی یہ ہم نے پڑھا۔ علاوہ ازیں گزشتہ درس کے اندر ہم نے جانا کہ دین اسلام کے بنائے ہوئے قانون کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں، اور اسلام غلطیوں سے پاک ایک خدائی اور آسمانی ہدایت ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے مختصر سا تبصرہ پڑھا۔ اب اس کے بعد ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اس کی شروعات کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ ہے حصہ دوم، اور اس کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی پالیسی۔ آج سب سے پہلے ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ کیا انسان کو حکومت کرنے کا کوئی اختیار بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو حکومت کرنے کا کسی طرح کا کوئی اندازہ اختیار وغیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے فرمایا کہ انسان دنیا میں اس کا نائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو مالک کے قانون کو رد کر کے اپنا قانون نہ چلائے بلکہ اپنے مالک کے قانون کو دنیا کے اندر نافذ کرے۔ لہذا انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے اس مالک کا حکم مانے اور اس کے حکم کو زمین میں نافذ کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحج کی آیات ہے جن کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی صفات ذکر کرتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ یعنی یہ وہ حکمران ہوں گے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اور یہ حکمران خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا حکم چلانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دنیا کے اندر نافذ کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دوسری جگہ پر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ ترجمہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ کافر ہیں۔ ایک دوسری جگہ پر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ فاسق ظالم ہیں۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون سی حکمرانی ظلم و زیادتی پر مشتمل ہے اور کون سی حکمرانی انصاف پر اور اطاعت پر مشتمل ہے۔ گویا اللہ کے قانون کے برخلاف اپنا قانون چلانا، اللہ کے نظام کو چھوڑ کر اپنا نظام چلانا، یہ ظلم و زیادتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا اس کے اندر شخصی خواہشات، شخصی حکم کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو نافذ کرنے کا بنیادی طور پر فلسفہ موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے حکمران کی اطاعت کرو۔ حکمران کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد ہے۔ یہی وجہ ہے جس جگہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم موجود نہ ہو وہاں حکمران کو قانون سازی کا اختیار دیا گیا ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار بہت سارے مواقع پر کیا، اور اس کا ایک اظہار اس وقت ہوتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا تو ان کو رخصت کرنے سے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کس طرح کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر وہاں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر پھر وہاں پر بھی نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تب رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو اس طور پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جواب دیا نبی علیہ السلام نے انتہائی خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کے اس طرز کی تائید فرمائی۔ اس کے بعد ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاسی پالیسی تھی اس کے اصول کیا تھے، اس کے فوائد اور بنیادیں کیا تھیں۔ اس میں ایک بہت اہم اور بنیادی چیز آ جاتی ہے مشاورت اور شورائیت۔ اس نظام میں شورائیت کو حکومت کرنے کا اصول قرار دیا گیا ہے۔ آمریت اور حکم دینے کی جگہ والی پالیسی کی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شورائیت اور مشورے کو پسند فرمایا۔ مسلمانوں کا نظام حکومت آمریت پر مبنی نہیں ہوگا، شورائیت پر مبنی ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی یہی حکم ہے، فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ صدق اللہ العظیم۔ مسلمانوں کے معاملات شورا سے کیا ہے، مشورے سے چلیں گے، یعنی حکومت سازی کے اندر اور کاروبار حکومت کو چلانے کے لیے تمام اہل رائے کی شرکت ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص اپنی مرضی کے مطابق حکم چلائے، باقی سب لوگ سر جھکا کر اس کی اطاعت کرنے لگے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی سیاسی پالیسی تھی۔ اس حوالے سے دوسرا اصول جو ہے وہ آزادی پر مبنی ہے۔ اس نظام میں ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ غلام ہوں گے اور کچھ لوگ آزاد ہوں گے، بلکہ تمام انسان مساوی ہیں، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: لوگوں، تم کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے قبیلے بنائے، تمہاری برادریاں بنائی تاکہ تم باہم متعارف ہو سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں بہتر وہ ہیں جو خدا پرست ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ لوگ پیدائشی طور پر افضل ہیں اور کچھ لوگ پیدائشی طور پر ارذل اور رذیل اور حقیر ہیں۔ حقیقی عزت والے اللہ کی نظر میں وہ لوگ ہیں جن کے اندر خدا ترسی اور خشیت اور عنابت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ گویا فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، ذات اور برادری وغیرہ نہیں۔ انسان کے مابین مساوات کا آخری مرتبہ اعلان آپ علیہ السلام نے فتح مدینہ کے موقع پر فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے۔ ہاں، معیار فضیلت تقویٰ ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جن لوگوں میں خدا ترسی زیادہ ہے وہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ بلند ہے، اور جن میں خدا ترسی نہیں وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، ان سے انسانوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر سارے انسان برابر ہیں تو سب کو آزادی ملنی چاہیے، اظہار رائے کی آزادی، عمل کی آزادی، فکر کی آزادی ملنی چاہیے۔ ایک موقع تھا کہ مصر کے گورنر کی شکایت ایک بدو نے، ایک دیہاتی نے کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کی کہ انہوں نے ناحق مجھے مارا ہے۔ حضرت عمر نے انہیں بلایا اور بہت تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے، ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے، لہذا آزادی انسان کا بنیادی حق ہے۔ اسی آزادی کی بنیاد پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مجمع عام میں ایک شخص روکتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ سب کو مال غنیمت میں ایک چادر ملی ہے، آپ کو 2 چادریں کیوں ملی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی چادر حاصل کی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی۔ یہ نظام قانون، یہ مساوات، یہ آزادی اور یہ حریت دنیا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا ہوئی۔ پھر اس میں نبی علیہ السلام کی سیاست کی جو ذرعی اصول تھے اس میں ایک ہمیں نظر آتا ہے عدل و انصاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا تیسرا اصول یہ تھا کہ کسی انسان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کی جائے، خواہ وہ دوست ہو یا دشمن۔ انصاف وہ قدر ہے کہ جس کے اوپر آسمان و زمین قائم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام سیاست کا یہ آفاقی اصول دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
اعدلوا هو اقرب للتقوى، سورۃ المائدہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ، انصاف کرو، یہ تقویٰ سے قریب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اسلام انسانوں کے درمیان منصفانہ نظام قائم کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کرنے کے لیے آیا ہے۔ جو نظام حکومت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا، اس کی اساس اور بنیاد مساوات، برابری سرابری، آزادی اور انصاف پر قائم ہے۔ جہاں بھی اسلامی حکومت قائم ہوگی اس کا بنیادی فرض ہوگا کہ وہ انسانوں کو انصاف فراہم کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں انصاف کی بہترین مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام سیاست اس دنیا کو دیا، اس کا چوتھا اصول اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ انسانی حقوق کی پاسبانی کی جائے، انسانی حقوق کو ضائع ہونے نہ دیا جائے، جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو ادا کیا جائے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس کا ترجمہ ہے تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، اور ان کی حرمت کیسی ہے جیسے آج کا دن، آج کا شہر اور آج کا مہینہ۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ حکم دوسروں تک پہنچا دیں۔ مکہ مکرمہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور یوم النحر جو تقدس کا دن ہے، اسی طرح انسانی جانوں اور مالوں کا تقدس ہے اور انسانی عزت کو تحفظ حاصل ہے۔ دنیا میں نہ کسی کا خون بہایا جا سکتا ہے اور نہ کسی کا مال کھایا جا سکتا ہے، اور نہ کسی کی عزت نہیں لی جا سکتی۔ یہ آفاقی پیغام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام حکومت دنیا کو دیا وہ ایک رفاہی نظام تھا، امریت کا نظام نہیں تھا، اور ظلم و استحصال سے پاک تھا۔ اس میں ہر شخص کا وہ عورت ہو، مرد ہو، غلام ہو، غریب ہو، نادار ہو، ان کے حقوق کی رعایت کی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، بیواؤں اور ناداروں کی خدمت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ یہ تو زندہ انسانوں کی خدمت اور راحت کے بارے میں فرمایا، مردہ انسان کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات جاری فرمائی۔ یہی صحیح بخاری ہی کی روایت ہے کتاب الفرائض سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر گیا اور وہ قرض دار تھا تو اس کا قرض میں ادا کروں گا، اور جو شخص مال چھوڑ کر مرا تو اس کا مال اس کے وارثوں کو ملے گا۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی مثال اس حکومت کی ملے گی کہ مرنے والا اگر قرض دار ہو تو اس کی قرض کی ادائیگی حکومت کرے؟ اگر کوئی یہ مثال ملتی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی پالیسی کے اندر ملتی ہے، جسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سیاسی پالیسی آفاقی تعلیمات پر مشتمل تھی۔ تو آج کا ہمارا یہ درس مکمل ہوا۔ آج کے درس کا اگر ہم خلاصہ پڑھیں تو آج کے درس کے اندر ہم نے پڑھا کہ شریعت میں انسان کو حکومت کرنے کا اختیار ہے یا نہیں، اگر ہے تو کن بنیادوں پر ہے۔ پھر ہم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جو چہیتے بندوں کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ حکومت کیسے کرتے ہیں، ان کا طرز حکومت کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے پڑھا۔ پھر ہم نے ظلم پر مشتمل حکومت کی کچھ پہچان اور کچھ علامات وغیرہ پڑھی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی پالیسی اور اس سیاسی پالیسی کے چند ضروری اصول پڑھے، جن میں شرائط آ جاتی ہے، آزادی و خود مختاری آ جاتی ہے، عدل و انصاف آ جاتا ہے، انسانی حقوق کا تحفظ آ جاتا ہے، اور آخر میں ہم نے جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نبی علیہ السلام کی سیاسی پالیسی کن آفاقی تعلیمات پر مشتمل تھی۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو گیا۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔